أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ آیتیں ان کا ترجمہ کل ہو گیا، لیکن اور کچھ باتیں اور مسائل باقی تھے، وہ سن لیں تاکہ سورہ اپنے مسائل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مکمل ہو جائے. دیکھو کل ایک بات آئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا. ہدایت کی دعا کرو، یہ سکھایا اللہ تعالیٰ. بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے پوچھتا ہے، سیدھے راستے کا سوال کرتا ہے. کل سوال کیا تھا آپ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم بولے، اہدنا الصراط القرآن، اہدنا القرآن، یا پھر اہدنا الحدیث، اللہ مجھے قرآن کا راستہ دکھا، حدیث کا راستہ دکھا، یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، کون کنو؟ کل تفصیل سے بتایا. انعام یافتہ طبقات 4: انبیاء، صحابہ، شہداء، اولیاء صالحین، 4 طبقات. تو انعام یافتہ طبقات تو نبیوں کے نقش قدم پر، صحابہ نقش قدم پر، شہداء اور اولیاء نقش قدم پر چلنا، یہ لوگ اللہ کے اوپر، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوا ہے. اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودی ہمارے لیے بھی مل سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا راستہ دکھا مجھے، یہ نہیں فرمایا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اللہ یہ سکھایا. اور ایک بات، سیدھا راستہ دکھا عربی زبان میں ایک مطلب اور ایک بات ہوتی ہے. ایک بات راستہ دکھانا اور ایک ہے راستے پر چلانا. تو ہم جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ اللہ راستہ دکھا، یہ نہیں دعا کر رہے. عربی میں اراءۃ الطریق بولتے. اہدنا کا ایک معنی عربی زبان میں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، آدمی کو اپنی منزل تک پہنچانا. تو اس میں سے کون سی دعا کرنا، کون سا معنی مراد دینا بہتر ہوتا ہے؟ ایصال الی المطلوب، آدمی کی منزل تک پہنچانا، یہ معنی اور یہ دعا کرنا بہتر ہوتا ہے. اتنے مشکل لفظ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھانے کے لیے ایک مثال بولتا ہوں. اگر کوئی نیا آدمی آ گیا مسجد کو، جمعے کی نماز کے لیے آیا تھا، کیسا کی کیونکہ آ گیا، لیکن اسے گاؤں سے باہر کیسا نکلنا معلوم نہیں ہے. ادھر اتنے گلے ہیں، ادھر اتنے گلے ہیں، کیوں جانا معلوم نہیں ہوگا. اب کسی سے راستہ پوچھ رہا، کیوں جانا بھی بول کر، ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ بول کر بولے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا اسے. اب ایک آدمی کیا کر رہا، بھائی تمہیں کہاں جانا، روڈ پر جانا کیا، چلو میری گاڑی پر بیٹھو. آدمی لے جا کر کیا کر رہا، روڈ پر چھوڑ کر. تو پہلا آدمی کیا کیا، اراءۃ الطریق کیا، راستہ دکھایا، ایسا جاؤ بولتا. لیکن دوسرا آدمی کیا کیا، ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا کر آیا. تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا، سو اللہ راستہ دکھا، یہ دعا نہیں کرنا. اس کا معنی کیا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھے راستہ دکھا، یہ نہیں. سیدھے راستے کی ہدایت دے، یہ معنی صحیح ہے، لیکن سیدھے راستہ دکھا یہ دعا صحیح نہیں. سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا صحیح ہے. اور اسی طرح کل ایک مثال چھوٹ گئی تھی کہ صراط مستقیم کسے بولتے، اس کی 2-3-4 مثالیں آپ کو بتایا. اور ایک مثال، ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طبقہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر حضور کو پکاریں گے، بلائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بولتا ہے. اور ایک طبقہ کیا بولتا ہے کہ نہیں بھائی، حضور ان کے مزار کے پاس، روزے کے پاس مدینے میں جا کو پکار کر نہیں سنتے، یہاں سے بھی نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے. دونوں کی باتیں غلط. صراط مستقیم کیا،
اہل سنت والجماعت کا موقف، مزاج، عقیدہ کیا، راہ اعتدال کیا، درمیانی بات کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس جا کر ہم سلام کریں گے، سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے تو ان کے سلام کا جواب دیں گے. یہاں سے اگر ہم سلام پڑھیں گے، درود بھیجیں گے نبی کو تو فرشتے لے جا کر پہنچائیں گے. سمجھ میں آگے بات؟ وہاں جا کر پہنچائیں گے تو ڈائریکٹلی سن لیتے ہیں، اور یہاں سے اگر ہم سلام درود پڑھ کے بھیجیں گے تو فرشتے لے جا کر نبی کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ صراط مستقیم ہے. اب دیکھو آگے کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل سن لو. سورہ فاتحہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا. قرات خلف الامام بولتے اسے، امام کے پیچھے قرات کرنا نہیں کرنا. سوال، اب اس کا جواب سنو. امام کے پیچھے جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو. ظہر عصر میں قرات زور سے نہیں کرتے، قرآن زور سے نہیں پڑھتے امام صاحب. فجر مغرب عشاء میں قرات قرآن زور سے پڑھتے نماز میں، چاہے وہ ظہر عصر ہو. سری نماز بولتے اسے، جس میں آواز سے نہیں پڑھتے اسے کیا بولتے؟ سری نماز. چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو. جہری نماز کا تو کون سے فجر مغرب عشاء، جن میں قرات زور سے کی جاتی ہے، قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو. دونوں نمازوں میں مقتدیوں کے لیے جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور دوسرے سورے کیا پڑھتے کہ وہ تمہارے کو آتے رہتے تو تب بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے. قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آخری آیتوں میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو توجہ سے غور سے سنو. ایک بات تو یہ توجہ سے سنو، اور ایک حکم، اور ایک بات کیا؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، چپ رہو. کتنے حکم ہیں اس میں؟ 2 حکم ہیں یہ آیت میں. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو، غور سے سنو. دوسرا حکم کیا؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، چپ رہو. 2 حکم ہیں آیت کے اندر، 2 حکم ہیں. اور نمازوں کی قسم بھی 2 ہے. نمازیں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک سری ایک جہری. زور سے جن میں قرات کی جاتی ہے ان کو جہری نمازیں بولتے، فجر مغرب عشاء. اور دوسرا کون سی؟ سری نماز ہے، جس میں امام صاحب قرات زور سے نہیں پڑھتے، چاہے وہ نمازیں جہری ہو، آواز سے پڑھی جاتی ہو قرات اس میں، یا نمازیں سری ہو جن میں قرات آواز سے نہیں کرتے. تو دونوں قسم کی نمازوں میں آپ کیا کرو؟ دیکھو حکمہ 2 ہے، ایک فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو. حکم بھی 2 ہے، نمازیں کی قسمیں بھی 2 ہے. تو فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو. یہ حکم کب کرنا؟ سننے کا حکم، اس پر کب عمل کرنا؟ فجر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں سننا. امام صاحب قرات زور سے کرتے تو وہاں کیا کرنا؟ سننے کے حکم پر عمل کرنا. اور ایک حکم کون سا؟ توجہ سے سننے کا ایک تو حکم، دوسرا کون سا؟ خاموش رہنے کا. اب ظہر اور عصر میں امام صاحب قرات زور سے تو نہیں پڑھتے، ان کا انہوں خود پڑھتے رہتے، تو ہمیں کیا کرنا اس وقت میں؟ خاموش رہنا. جب پڑھا جائے، سننے آ رہا تو کیا کرو؟ سنو. جب نہیں پڑھ رہی، ان کو انہوں پڑھ لیتے، سننے نہیں آ رہا تو کیا کرو؟ خاموش رہنا. یہ 2 حکم قرآن سے ثابت ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو. جہری نمازوں میں سننا اور سری نمازوں میں خاموش رہنا. یہ حکم ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ، اس لیے قرآن پڑھتے وقت میں پیچھے کوئی بھی قرات نہیں کرنا، علم کا سورہ بھی نہیں پڑھنا، کوئی سا سورہ بھی نہیں پڑھنا، خاموش سنتے رہنا. ورنہ قرآن کے مسئلے کے خلاف کرے سکتا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اب تک پڑھتے تھے تو پڑھنا پڑھتے تھے، معلوم نہیں تھا، اب مسئلہ معلوم ہو گیا قرآن حدیث کی روشنی میں. تو اب ہمیں کیا کرنا؟ امام کی بھی جب نماز پڑھ رہی تو علم کا سورہ بھی نہیں پڑھنا،
دوسرے کیا سورے آئے تو بھی نہیں پڑھنا، خاموش سنتے رہنا۔ اور ایک مسئلہ کیا، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین زور سے بولنا یا آہستہ بولنا؟ اور ایک بات بھی کیا، اچھا آمین اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا نام ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دعا ہے یا اللہ کا نام ہے؟ آمین اللہ کا نام ہے یا ذکر ہے، دعا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پہلے کا مسئلہ سن لو، سورہ فاتحہ کے ختم پر جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ آمین کہے، آہستہ، زور سے آمین نہ کہے، آہستہ کہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ آمین اللہ کا نام ہے، ذکر ہے یا دعا ہے؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے اور قرآن حدیث کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اسی طرح قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ بھائی آمین اگر چاہے وہ دعا ہو، ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، جو بھی رکھ دے، جب امام صاحب کہہ دیں وَلَضَّالِّينَ تو پھر اس کے بعد تم آہستہ آمین کہو، زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ آمین اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو یا دعا ہو، جو بھی ہو، لیکن جب وَلَضَّالِّينَ اس میں تو کیا کرو، آہستہ آمین کہو۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کتاب لکھی ہے قرآن کی تفسیر پر۔ اب ہمیں جو تفسیر کرنی خالی یہ لفظوں کا ترجمہ، چھوٹے موٹے باتیں بول رہی سو، ورنہ خالی بسم اللہ کے بارے میں تفسیر کرے بول رہے ہو لمبی چوڑی، کئی سال لگ جاتے، اتنی بڑی اس کی تفسیر ہے، ہمیں شارٹ میں جاری سو خالی۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت بڑی تفسیر ہے عربی کے اندر، تو انہوں فرماتے ہیں، انہوں شافعی المسلک کے، ہمیں کسے فالو کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خود شافعی ہیں، انہوں فرما لی کہ میں گرچہ شافعی المسلک سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن امام صاحب کے، امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ وَلَضَّالِّينَ پر آہستہ آمین کہنے کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اور ان کا قول صحیح ہے، گرچہ میں شافعی المسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں شافعی ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں قول صحیح ہے، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی آہستہ آمین کہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے کچھ چھوٹے موٹے مسائل تھے۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا نہیں پڑھنا، تو بعض مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، جب شروع پہلی رکعت میں الحمد سورہ پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لو، اس کے بعد کی الحمد سورہ کے بعد سورہ پڑھنا ہے کون سا تو بھی، تو وہاں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جائز سے بڑھ کر بولتے۔ اصل بات کیا، اصل بات تو یہی چاہیے، بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں بڑھ کر بولتے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیا الحمد سورہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھ رہا، تو تب بھی کوئی مکروہ اور کوئی برا عمل نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ بدلتا نہیں ہے، اس لیے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا